औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी। आज सबसे बड़ी खबर है, कप्तान ने वो तुरप का पत्ता खेला है जिसके बाद अब ये पीडीएम का भानुमती कुनबा जो है शदीद परेशानी का शिकार हो गया है। जी हां, कप्तान ने कहा है कि अब हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे क्योंकि इस हुकूमत ने सारे ही मुल्क को जेल खाना जात में तब्दील कर दिया है। कभी फवाद चौधरी गिरफ्तार होता है तो कभी शहबाज गिल तो कभी आजम सवाती, और आज जो है शेख रशीद अहमद को गिरफ्तार किया है। 75 साल शेख रशीद अहमद, 74 साल जो है आजम सवाती, क्या सलूक किया है, धक्के मारे हैं शेख रशीद को और कैसे उन्हें फिरा रहे हैं। इस्लामाबाद, कराची, मरी, जगह जगह उनके मुकदमे हो रहे हैं। जो सलूक इन्होंने आजम सवाती से किया था वही कुछ हुआ। हाई कोर्ट ने उनकी जमानत दी लेकिन फिर उन पर और मुकदमा दर्ज कर दिए गए। वो कहते रहे कि अब मैं भूख हड़ताल पे जा रहा हूं, और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ, शेख रशीद तेरी मौत है, और साथ ही उन्होंने कहा इमरान खान जिंदाबाद। कप्तान भी ये सारी चीजें देख रहा है, उसके भी सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। उन्होंने कौम से खिताब करते हुए कहा कि अगर हुकूमत 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराती तो ये मावराए आईन इक़दाम होगा। मुल्क को इस भानुमती कुनबे ने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। IMF के हाथों मामलात गिरवी रख दिए गए हैं। आमदा इत्तलात के मुताबिक पेट्रोल मजीद 30 रुपए और महंगा होने जा रहा है। ये कम से कम 300 रुपए लीटर तक जाएगा। तेल, गैस, बिजली, पानी, हर चीज महंगी हो रही है। अशियाए खुर्दोनोश नापैद होती जा रही हैं। जरा ये बताते हैं कि इस वक्त हुकूमत के पास खाम तेल जो है वो 10 दिन से भी कम का जखीरा रह गया है। ऑयल रिफाइनरियां बंद हो रही हैं। हमारे स्टेट बैंक के जखायर जो है वो 3 अरब रुपए से भी कम हो गए हैं। देखें कितना बड़ा अलमिया है। और भारत के जो है 550 अरब से भी ज्यादा है। आखिर ये है क्या? मुल्क तबाह क्यों हो रहा है? डॉलर हमारा कहां जा रहा है? डॉलर को जो कप्तान का दौरे हुकूमत था उस दौर में 55 रुपए डॉलर बढ़ा, और इन्होंने एक हफ्ते के 10 दिनों के अंदर अंदर 50 रुपए डॉलर में इजाफा कर दिया है। हर चीज को पर लग गए हैं। ये सिर्फ जब डॉलर महंगा होता है तो सिर्फ महंगाई नहीं होती, इसके सिक्योरिटी के मामलात पर भी असर पड़ते हैं। हैरानगी की बात तो ये है कि अवाम को महंगाई के समंदर में पीसे जा रहे हैं। अपनी जायदादें बाहर है, अपनी सरमायाकारी बाहर है, अपनी औलादें बाहर है। यहां से आते हैं, लूटर बनकर आते हैं, खजाने को, मुल्क को लूटते हैं, 4 साल 5 साल हुकूमत करते हैं और फिर बैरून मुल्क फरार हो जाते हैं। फिर जाते हैं, इलाज कराते हैं, फिर बैरून मुल्क रहते हैं, फिर हालात को देखते हैं, फिर आ जाते हैं। आज इसी वजह से नून लीग जो है वो फट गई है। जी हां, अब नून लीग तकसीम हो गई है। आज मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ ने हिदायत की है मरियम नवाज को कि वो खाकान अब्बासी से मिले, उनके तहफुजात को दूर करें। कहां खाकान अब्बासी, कहां मरियम नवाज। खाकान अब्बासी एक सीनियर और सीजन सियासतदान है। उन्होंने कहा कि अगर मैं भी होता तो मरियम नवाज के रास्ते में फिर रुकावटें हायल होती, लेकिन दर हकीकत बात यही है कि नून लीग जो है विरासती सियासत कर रही है कि बाप, चाचा, दादा, नानी, ताया सब इलेक्शन में आ जाए लेकिन गरीब आदमी कोई ना आए। इस हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं है। मईशत तबाह हाल है। इंसाफ के निजाम का क्या हाल है ये आपको खुद ही मालूम है। इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? सियासतदानों के साथ क्या सलूक रवा रखा जा रहा है? सवाल तो बनता है फिर कि आखिर इंसाफ का निजाम किधर है? पूरी कौम की नजरें बमाए कप्तान के इस वक्त इंसाफ पर है, क्योंकि अगर इंसाफ को इकदाम उठाता है तो फिर हालात काबू में आ सकते हैं। यहां तो जंगल का कानून है। आवाजें बंद की जा रही हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं। इमरान रियाज को देखें, गिरफ्तार किया, वो फिर भी कहता है कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मैं इसी तरह गुफ्तगू करूंगा, मैं ऐसी ही बातचीत करूंगा। उसे गिरफ्तार करते हैं, फिर अदालतें जो है छोड़ देती हैं।
ارشد شریف کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، وہ شہید ہو گیا، اس صحافت کا ایک عظیم شہید بن گیا، لیکن کتنا ظلم ہوا اور ابھی تک اسے انصاف نہیں مل سکا ہے۔ رجیم چینج کے جو مخالف لوگ تھے، جو بھی مخالف تھے، جنہوں نے رجیم چینج کی مخالفت کی، ان کو ہی عبرت کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب الیکشن جو ہے وہ سر پر آن کھڑے ہوئے ہیں۔ کپتان نے کہہ دیا ہے کہ 90 دن کے اندر کرائے جائیں، لیکن یہاں حالات ایسے نہیں لگ رہے ہیں۔ بھلا اب حالت یہ ہے کہ جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال حکومت کو جو ہے مزید آگے ایکسٹینڈ کیا جائے، مگر اگر ایسا کیا تو ملک کے حالات قابو سے باہر نکل جائیں گے۔ آئی ایم ایف کے ہاتھوں ملک کو گروی رکھ دیا گیا ہے۔ بیرون ملک ہمارے 10 ملین پاکستانی ہیں، اگر وہ یہاں پر سرمایہ کاری کرے تو ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو یہاں پر غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ آئی ایم ایف کی اگر ہم آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتائیں اور اس پاکستان میں آئی ایم ایف کب آیا، تو اس کی تھوڑی سی تفصیلات اس طرح ہے کہ یہاں پر جو ہے آئی ایم ایف ایوب کے دور میں 3 مرتبہ آئی ایم ایف کا پروگرام آیا، ضیاء کے دور میں 2 مرتبہ آیا، بے نظیر کے دور میں 3 مرتبہ آیا، نواز شریف کے دور میں 2 مرتبہ، مشرف کے دور میں 2 مرتبہ، پھر 2008 سے 13 تک پیپلز پارٹی کی حکومت رہی تو 1 دفعہ آئی ایم ایف کا پروگرام آیا، اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی آئی ایم ایف نے معاہدہ کیا۔ اب آئی ایم ایف نے جو کڑی شرائط رکھی ہے، اس کی وجہ سے ملک بہت زیادہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے۔ مہنگائی جو ہے وہ 34.49% بڑھ چکی ہے۔ اشیاء خرد و نوش جو ہے وہ مہنگی ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جو بیوروکریسی ہے اس کے اثاثہ جات بھی جو ہے وہ ظاہر کیے جائے۔ پیٹرول ڈیزل مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ جب تک یہ کرپشن اس ملک میں ختم نہیں ہوگی، یہ ملک کسی صورت بھی سیدھا نہیں ہو سکتا۔ آئی ایم ایف کی تاریخ ہے کیا؟ یہ آئی ایم ایف بنا کیوں؟ آئی ایم ایف آیا کہاں سے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ 1944 کی بات ہے جب آئی ایم ایف کو فریم کیا گیا۔ 1929 میں جب امریکہ کی مارکیٹ کریش کر گئی اور اسے تاریخی نقصان ہوا اور جی ڈی پی 15% پر آ گئی تو پوری دنیا تباہ حال ہو گئی۔ آپ یہ سوچیں کہ 2018 میں دنیا کی جی ڈی پی 1% گری تھی تو کہاں پر حالات پہنچے تھے؟ جب 15% گری ہوگی تو اس وقت کیا حالات ہوں گے؟ ایسے میں 44 ممالک اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ایک ایسا بینک بنایا جائے جو گرتے ہوئے ممالک کو سنبھالا دے، اور بڑے بڑے ممالک اس میں سرمایہ کاری کریں گے، اور پھر جب ان ممالک سے قرض واپس لیا جائے گا تو وہ انہیں سود کی صورت میں یا منافع کی صورت میں پیسہ واپس دیں گے۔ آئی ایم ایف کے مد مقابل جو ہے، آئی ایم ایف کے علاوہ ورلڈ بینک بھی بنا ہے۔ اب آئی ایم ایف کے جو مد مقابل ہے وہ ہے نیو ڈیولپمنٹ بینک اور ایشین انفراسٹرکچر بینک۔ یہ 2 بینک جو ہے یہ چین اور روس کی لابی کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، جبکہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جو ہے امریکہ اور یورپ کو زیادہ جو ہے وہ منافع پہنچاتا ہے۔ دنیا یہیں سے تقسیم ہو گئی ہے۔ آج ہمیں ذوالفقار علی بھٹو کی وہ اسلامی سربراہی کانفرنس یاد آ رہی ہے جب انہوں نے کہا تھا تمام اسلامی ممالک سے کہ مل کر وہ ایک اسلامی بینک بنائے، کیونکہ سب کے جتنی بھی رقوم ہے بڑے بڑے عرب ممالک ہیں وہ وہاں پر امریکہ میں پڑی ہوئی ہے۔ اگر کتنا بہتر ہوتا کہ وہ اسلامی بینک بنتا تو آج مسلمان کسی کے آگے بھیک نہ مانگتے اور اپنی معیشت کو بہتر کر سکتے، لیکن یہ کسی صورت بھی ایسے حالات نہیں بن رہے کہ ان کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ حالات نے بالکل یو ٹرن لے لیا ہے۔ عمران خان جو ہے وہ اگریسو ہو چکے ہیں، وہ ذہنی طور پر تیار ہے، انہیں معلوم ہے کہ انہیں گرفتار کیا جائے گا۔ انہوں نے سارے اپنے معاملات جو ہے وہ طے کر رکھے ہیں کہ قید و بند کی صورت میں کیسے دن اور رات گزاریں گے۔
لیکن حکومت کو یہ سمجھ نہیں آ رہا، رجیم چینج والوں کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ عوام جو ہے وہ کپتان کے ساتھ ہے۔ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر تبدیلیاں آنے والی ہیں، کیونکہ عمران خان کو پیغام پہنچایا گیا ہے۔ وہ اکثر کہتے ہیں ABCD XYZ لوگ جو ہے وہ جو ہے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ مبینہ طور پر کہا گیا ہے کہ ان کو تبدیل کر دیا جائے، ان کو بدل دیا جائے، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں مبینہ طور پر کہ ISI کے چیف کو بھی تبدیل کر دیا جائے تاکہ حالات کسی نہج پر پہنچ جائے۔ IMF بھی جو ہے وہ بھاگ چکا ہے، وہ چیز یہ پڑھ چکا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جب تک معاہدے پر اپوزیشن لیڈر کے بھی دستخط نہیں ہوں گے تو اس وقت تک معاہدہ ناممکن ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے آنے والے دنوں میں یہ بھاگمتی کا کنبہ حکومت میں نظر نہیں آئے گا، اور حکومت ہوگی تو کپتان کی ہوگی۔ کپتان سائن کرے گا تو اگلے 5 سال ان کا معاہدہ فیزیبل ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں سمجھ لیں۔ شیخ رشید کو 75 سال میں جس طرح ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے وہ کچھ مناسب نہیں ہے۔ مریم نواز گو کے ویسے تو آ گئی ہے، لیکن انہیں ناکامی ہی کا سامنا ہے۔ جلسیاں کرتے پھر رہی ہے، اب وہ جلسیوں سے کارنر میٹنگ پر آ جائیں گی۔ نواز شریف کی بھی تیاری ہو رہی ہے کہ وہ واپس آئیں گے، مگر ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسحاق ڈار کو بھیجا ہے، انہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ نون لیگ کے لوگ ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ نواز شریف کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ عوام ہے کپتان کے حق میں، عوام دے گی کپتان کو ووٹ، عوام بنائے گی اسے مستقبل کا اپنا محافظ، اور دنیا بھی سنتی ہے کپتان کو۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ویلاگ پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔